السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ درس مشکاۃ المصابیح سے آج حدیث نمبر 148 پر گفتگو ہوگی، جو حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال و کوائف اس سے پہلے آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما مثلی و مثل بعثنی اللہ بہ، میری اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، کمثل رجل اتی قوما، اس شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے، فقال، پھر کہے، یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور میں واضح اور حقیقی طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ نذیر کے ساتھ جو عریان کا لفظ آیا ہے، دیکھیے عریان کا اصل معنی ہوتا ہے ننگا برہنہ، لیکن نذیر کے ساتھ عریان کا لفظ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب لوٹ مار کے لیے کسی لشکر کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ خود کو برہنہ ہو جاتے تھے اور کپڑا ہاتھ میں پکڑ کر اسے بلند کرتے اور اپنے سر کے ارد گھماتے رہتے تھے، اور اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں اس کی انفارمیشن دیتے، اس کی اطلاع دیتے اور کہتے کہ لوٹ مار کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے، تم لوگ خبردار ہو جاؤ۔ اور وہ بندہ، وہ شخص جسے دشمن کی اطلاع کے لیے کسی جگہ پر مقرر کیا جاتا تھا، تو جب وہ دشمن کو دیکھتا تو اپنے کپڑے بدن سے اتار لیتا اور اس کپڑے کو بلند کرتا ہوا اپنی قوم کے پاس آتا۔ اس طرح سے اسے برہنہ ہونا پڑتا تھا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بات میں شک و ریب کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سے یہ لفظ جو ہے ناگہانی کام کے لیے، جو بھی خوف و ڈر سے لبریز ہو اور اس کام کے اندر شک و شبہ نہ ہو، اس کے لیے بطور مثل اور بطور محاورہ استعمال ہونے لگا۔ تو یہ بطور محاورہ اور بطور مثل یہاں پر نذیر کے ساتھ عریان کا لفظ لایا گیا ہے۔ تو انا النذیر العریان، میں تمہیں واضح طور پر، حقیقی طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اس ڈر سنانے میں نہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی تردد ہے۔ فن نجا، تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ نجا یہ مد اور قصر دونوں طرح آیا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، بھاگو بھاگو، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے قتل و غارت کے شکار ہو جاؤ، قتل و غارت گری سے خود کو بچاؤ۔ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس کی قوم کا ایک طبقہ، ایک جماعت نے اس کی بات مانی، اس کی اطاعت کی۔ فَأَدْلَجُوا، تو وہ شام ہوتے ہی نکل پڑے، سر شام جو ہے وہاں سے کوچ کر گئے۔ ادلج یدلج ادلاج، اس کا معنی ہوتا ہے، وہ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے ادلج یدلج ادلاج باب افعال سے، اور ایک ہے ادلج یدلج، تو ادلجو بھی پڑھا جاتا ہے اور ادلجو بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلا اعراب اگر ہو تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ رات کے پہلے حصے سے لے کر کے آخری حصے تک چلتے رہنا، اور دوسرے اعراب کے مطابق اس کا معنی ہوگا رات کے آخری حصے میں سفر کرنا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ سویرے، رات کے پہلے ہی حصے میں، سر شام۔ فَأَدْلَجُوا، تو وہ سر شام جو ہے نکل پڑے۔ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، مَهْلِهِمْ اور مَهْلِهِمْ ہا کے سکون کے ساتھ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی عبارت۔ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، تو وہ آہستہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ جو ہے چل پڑے۔ محل کا معنی ہوتا ہے نرمی، آہستہ آہستہ۔ فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، قرآن میں آیا ہے، اسی سے آیا ہے۔ فَدْلَجُوا، تو وہ سر شام چل پڑے۔ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، اور
نرمی اور آہستہ آہستہ جو ہے نکل پڑے۔ فنجو، جنہوں نے ان کی بات مانی، لشکر سے جس نے ڈرایا تھا، ان کی جس نے بات مانی، فنجو تو وہ جو ہے بچ گئے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اسی قوم کے ایک گروہ نے ان کی بات کی تکذیب کی، ان کی بات کو نہ مانا۔ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو اپنی جگہ پہ وہ ٹھہرے رہے، کسی اور محفوظ مقام پر نہیں گئے۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، تو لشکر نے تو صبح سویرے، صبح تڑکے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، فَأَهْلَكَهُمْ، تو انہیں ہلاک کر دیا۔ وَاجْتَاحَهُمْ، اس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یعنی مکمل طور پہ اس کو ختم کر ڈالا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ تمثیل دی گئی ہے اصل میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال، اور جس شریعت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس شریعت کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور ڈر سنائے کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا، اپنے آپ کو بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ڈر سنایا کہ آخرت کا معاملہ بھی ہونے والا ہے، اگر اچھے اعمال کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو جہنم کے حقدار ہوگے، تو اپنے آپ کو بچاؤ کی تیاری کرو تاکہ جہنم میں تم جانے نہ پاؤ۔ جس نے ان کی یہ بات مانی تو وہ کیا ہو گیا؟ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی لشکر کے حملے سے وہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ اور جس نے ان کی تکذیب کی، ان کی بات کو رد کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، تو وہ جہنم کا حقدار ہوا، اور گویا کہ لشکر نے انہیں حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا، جہنم میں جا کر کے وہ بالکل خاکستر ہو گئے۔ فَذَلِكَ، اب یہاں سے جو ہے اس کی وضاحت کریں۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، تو یہ اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی۔ یعنی پہلی والی جو مثال ہے نا، یہ کس بندے کی ہے؟ اس بندے کی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کیا۔ وَمَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جس نے میری نافرمانی کی اور حق کے ساتھ جن باتوں کو میں نے لایا اس نے کیا کی؟ تکذیب کی، تو یہ اس کے مصداق کون ہیں؟ وہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس ڈرانے والے کی بات کی کیا کر دی؟ تکذیب کر دی، لشکر کے حملے کے شکار ہو گئے، گویا کہ وہ جہنم کے حقدار ہو گئے۔ ومن عصانی وکذب ما جئت به من الحق، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر کے آیا اس کی تکذیب کی، تو اس کے حقدار وہ لوگ ہوئے جو دوسری مثال میں پیش کی گئی ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 149، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے ایک آگ روشن کی، آگ جلایا، ٹھیک ہے؟ فلما اضاءت ما حولها، تو جب اس آگ نے آس پاس کے ایریا کو روشن کر دیا، اس کے ارد گرد کیا ہو گیا؟ جب روشنی ہو گئی، فلما اضاءت ما حولها، جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولها، جو آس پاس کے حصے ہیں، جعل الفراش، تو پروانے آنے لگے، وہذہ الدواب، اور وہ کیڑے مکوڑے التی تقع فی النار، جو آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی آگ میں پڑنے والے کیڑے مکوڑے اور پروانے اس آگ کے اندر کیا ہونے لگے؟ جانے لگے۔ یقعن فیہا، تو وہ سب کیڑے مکوڑے اس کے اندر گرنے لگے۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کر لیں، جب آگ نے اپنے ارد گرد کے حصے کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ کے اندر گرنے پڑنے والے کیڑے مکوڑے اس کے یقعن فیہا، اس کے اندر گرنے لگے۔ وجعل
یحجزہن، تو وہ شخص جس نے آگ کو روشن کیا تھا وہ ان کیڑے مکوڑوں کو کیا کرنے لگا؟ روکنے لگا۔ وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن اس کے باوجود وہ ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، پھر بزور طاقت اس میں گر پڑنے لگا۔ یتقحمنا کا معنی ہوتا ہے وہ گروہ در گروہ، ہجوم در ہجوم، انبوہ در انبوہ گرنا، ٹھیک نا۔ اور حجز یحجزو اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے۔ اور بحجزکم جو آگے کا لفظ آ رہا ہے نا، فانا آخذ بحجزکم، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ازار باندھنے کی جگہ۔ ازار باندھنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ کمر، یعنی کمر یہاں پہ مراد ہے۔ تو ترجمہ آپ اس کا یوں کر لیں، پورے کا ترجمہ کہ پس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات، کیڑے مکوڑے وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے اور وہ شخص انہیں روکنے لگا۔ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، لیکن وہ بزور اس میں گرنے لگے۔ اس کا ترجمہ یوں کر لیں، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، لیکن وہ بزور اس میں گرنے لگے اور گروہ در گروہ گرنے لگے، ہجوم در ہجوم گرنے لگے، زیادہ تعداد میں۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم اس میں گروہ در گروہ گرے جا رہے ہو۔ ہذہ روایت البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ کلیئر ہونا چاہیے، جو ترجمہ ہمیں بتایا ہے بالکل اسی مطابق کریں۔ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهَا، اور امام مسلم کی روایت اسی کے مثل ہے۔ وقال فی آخرها، لیکن امام مسلم نے آخر میں یہ بھی اضافہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قال، حضور نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں تمہیں جہنم سے کمر پکڑ کر کے بچا رہا ہوں۔ حلم عن النار، کہ آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ۔ حلم عن النار، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ۔ فتغلبونی تقحمون فیہا، لیکن تم مجھ سے بزور اسی میں گرے جا رہے ہو۔ فتغلبونی، تو مجھ سے پر تم حاوی ہو جا رہے ہو، تقحمون فیہا، پھر اس میں گروہ در گروہ گرے جا رہے ہو۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے، جیسے اس سے پہلے مثال گزری نا، سیم وہی ایک مثال بھی یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے کہ حضور کی شخصیت آگ جلانے والے کی طرح ہے، کہ آپ نے ایک شریعت کی روشنی میں ایک آگ روشن کی۔ نہیں، ایسا اس کی وضاحت یوں نہ کریں، بلکہ یوں کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو دو راستے بتائے، ایک جنت کے بارے میں بھی بتایا اور جہنم کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ یہ کام کرو گے تو تم جہنم کے حقدار ہوگے اور یہ کام کرو گے تو تم جنت کے حقدار ہوگے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں راستے لوگوں پر کلیئر کیے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت وہ کام کر رہی ہے جو کام اسے جہنم کا پتہ بتا دے، جہنم کی طرف لے جائے۔ تو حضور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، جس کہتے ہیں کمر پکڑ کر کے، مطلب پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے روک رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ گروہ در گروہ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یعنی شیطان اس قدر اس پر حاوی اور اس قدر غلبہ پا چکا ہے کہ شیطانی راستے پر چل رہے ہیں، اور جو رحمانی راستہ ہے اس سے وہ بچ رہے ہیں، اس طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو حضور کی شخصیت جو ہے
وہ جہنم سے بچانے کے لیے ہے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو جو باب الاعتصام بالکتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور جس راستے کا پتہ بتائیں اور جس راہ کی طرف تمہیں لے کر کے جائیں، اسی راہ کی طرف جاؤ اور اسی بات کو اختیار کرو، اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یعنی اسی بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کتاب و سنت مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو بات بتا رہے ہیں اس پر مکمل طور پر عامل اور جو ہے اس کی اتباع و پیروی کرنا شروع کر دو۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال نہیں بلکہ یوں کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث کیا ہے، وہ یعنی اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اصاب ارضن، جو کسی زمین پر پڑی، جو کسی زمین پر برسی۔ سمجھا رہے ہیں نا؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور علم، جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس ہدایت اور علم کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے، اصاب ارضن، جو کسی زمین پر برسی، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، تو زمین کے کچھ حصے بہت اچھے تھے، قبلت الماء، تو اس نے پانی کو کیا کیا؟ قبول کیا، فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، تو اس زمین نے گھاس اور بہت سے سبزے اگائے، کلا اور عشب، خشک گھاس کو کلا کہتے ہیں اور عشب کا معنی بھی جو ہے سبزہ وغیرہ کے آتا ہے۔ تو اس زمین نے گھاس اور بہت سے سبزے اگائے، وکانت منہا اجادب، اور زمین کے کچھ حصے کیا تھے؟ وہ بہت سخت تھے۔ اجادب کا لفظ آیا ہے نا، اجادب کی کئی لغتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض محدثین نے اس کو اجازب پڑھا ہے زال کے ساتھ، اور بعض لغت میں اجارید آیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جگہ دال آیا ہے، ایسے مختلف روایتیں ہیں اس حوالے سے، ٹھیک؟ اس کا معنی ہوتا ہے سخت، سخت جگہ۔ تو زمین کے بعض حصے سخت تھے، امسکت الماء، جس نے پانی کو کیا کر لیا؟ روک لیا، فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ نے اس زمین کے اس حصے کے ذریعے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا، فشربوا، لوگ پانی پیے، وسقوا، اور دوسروں کو پلایا، جانوروں وغیرہ کو، وزرعوا، اور آبپاشی کی، واصاب منها طائفۃ اخرى، اور زمین کے کچھ حصے، زمین کے کچھ دوسرے حصے جہاں پر پانی پہنچا، انما ہی قیعان، تو کیا تھے؟ بنجر تھے، یعنی بالکل چٹیل، صاف چٹیل تھا، لا تمسکو ماء ولا تنبت کلا، جو نہ پانی کو جو زمین نہ پانی کو روک پائی اور نہ ہی گھاس اگا پائی۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ به فعلم وعلم۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کریں تو یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین کی سمجھ عطا کی گئی، سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبعوث فرمایا ہے ان سے اسے فائدہ پہنچایا۔
فعلم، تو اس نے خود بھی سیکھا، وعلم، دوسروں کو بھی سکھایا۔ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے از راہ تکبر اس کی طرف سر بھی نہ اٹھایا۔ ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اس ہدایت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہے ہدایت۔ علم انسان کو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور ہدایت صحبت سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو علم اور ہدایت میں اصل کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ علم اگر ہو اور انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو وہ علم جو ہے اس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ بندہ جس سے دین میں فائدہ پہنچے، اور دوسرے وہ جو نہ خود فائدہ حاصل کرے نہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح زمین کی بھی دو قسمیں بیان کی، ایک وہ جو پانی سے نفع یاب ہوتی ہیں، دوسری وہ جو پانی سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرے۔ اب پھر فائدہ مند زمین جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو فصل اگائے اور دوسری وہ جس میں کچھ بھی نہ اگے۔ اسی طرح دین سے فائدہ اٹھانے والے بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک عالم عبادت گزار فقیر اور لوگوں کو دین سکھانے والا، یہ اس زمین کی طرح ہے جو پاک اور عمدہ ہو، پانی جذب کرتی ہو، اسی طرح خود اسے بھی فائدہ پہنچے اور گھاس چارہ اگائے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ دوسرا وہ جو عالم اور معلم تو ہو، دوسروں کو تعلیم دینے والا بھی ہو، مگر نوافل اور زائد اعمال کی عبادت میں مشغول نہ ہوتا ہو، اور فقہ کا جو علم اس بندے نے حاصل کیا ہے اس پر پوری طرح عمل نہ کرتا ہو۔ یہ اس زمین کی طرح ہے جس میں پانی تو ٹھہر جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں اور کچھ نفع نہ اٹھانے والا شخص جو ہے اس سے نفع نہیں اٹھا پاتا ہے، اور علم دین کی طرف جو ہے کوئی توجہ اور التفات نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اس کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا ہے، یا سنتا بھی تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک تمثیل تھی جس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ابھی اس کو جو ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خود حضور کی شخصیت موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اور حضور کو جو اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور علم عطا فرمایا ہے اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس موسلا دھار بارش کے لیے اپنے دل کی زمین کو اس قدر ہموار کرے کہ مکمل طور سے اس سے افادہ اور استفادہ کیا جائے، یعنی اپنے دل کی بنجر زمین کو بھی درست کرے، اس کے اندر روحانیت پیدا کریں اور علم کی روشنی سے اس دل کو روشن و منور کریں، بالکل چٹیل میدان دل کو نہ رکھیں۔ وعن عائشہ قالت طلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات وقرأ الى وما يذکر الا اولو الالباب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی رب ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیتیں محکم واضح ہیں، وقرأ الی، اور آپ نے اس آیت تک تلاوت فرمائی، وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو ارباب عقل و دانش ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم دیکھو
رأیتا کے بعد کیا ہے؟ وعند مسلم، امام مسلم کے نزدیک کیا ہے کہ رأیتم کا لفظ آیا، رأیتا کے بجائے رأیتم، کہ جب تم لوگ دیکھو الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فاولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں الذین سماہم اللہ، جن کا اللہ رب العزت نے نام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے اس کو؟ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، بلکہ اسی سے پہلے ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی کج قلبی والے، کج رو، ٹیڑھی سوچ والے، ہے نا؟ تو یہ جو ہے نام رکھا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا جو قرآن کریم کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر کیا کریں؟ شک و شبہات پیدا کریں، مطلب اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کے حوالے سے شک و ریب میں مبتلا کر دیں۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نام دے رکھا ہے۔ کون سا نام؟ کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں۔ فَاحْذُرُوهُمْ، تو ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ پرہیز کرو، بچو، ایسے لوگوں کے پاس جو ہے مطلب یہ کہ بیٹھنے سے بھی، راہ و رسم سے بھی گریز کیا کرو، ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متشابہ آیتیں پھر ہوتی کیوں ہیں قرآن کریم کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس کی کئی حکمتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے، ان میں سب سے بڑی اور عمدہ حکمت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو اپنی عاجزی اور اپنی شکستگی کا اظہار کرانا ہوتا ہے۔ تو علماء جہاں آیتوں کی تفاسیر، آیتوں کی توضیح میں رات و دن اپنا وقت لگائے ہوئے رہتے ہیں، تو ان آیت متشابہات کی جب تفسیر و توضیح نہیں ہو پاتی ہے تو گویا کہ انہیں اپنی عاجزی اور شکستگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں جو قرآن کریم کی تفاسیر اور جو علوم تفسیر کی کتابیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 152 ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو بعد میں ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو اس باب کی جو فصل اول ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔